ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. مریض کے علاج کرنے کا نام ہیلتھ کیئر نہیں ہے، وہ تو سک کیئر ہے. ہاسپٹل کی دیواروں کے اندر نہیں شروع ہوتا. ہیلتھ کیئر تو سٹارٹ ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے، پھر اس کے بعد اس کو ویکسین لگانے سے، بیماریوں سے 13 بیماریوں سے بچنے کی ویکسین پاکستان کی حکومت لگاتی ہے، پھر اس کو پینے کا صاف پانی پلانے سے، پھر اس کو بہترین انوائرمنٹ دینے سے، اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑے تو پھر ہاسپٹل کی باری آتی ہے. اور ان ہاسپٹلز میں بھی پہلے پرائمری کیئر کی باری آنی چاہیے، پھر سیکنڈری کیئر کی باری آنی چاہیے، پھر جا کے بڑے ہاسپٹلز کی باری آتی ہے جس کو آپ ٹرشری کیئر کہتے ہیں. یہ پورا نظام مل کر ہیلتھ کیئر کا نظام بنتا ہے. بٹ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت جو نظام ہے وہ ہیلتھ کیئر کا نظام نہیں ہے. پاکستان کی پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے، آج ہم دنیا کے 7ویں بڑے ملک ہیں. 2030 میں ہم دنیا کے 6 بڑے ملک ہو جائیں گے. ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی، ایک پورے نیوزی لینڈ جو پورا ملک ہے 5.8 ملین، ہم اس سے ایک بڑی آبادی ہر سال اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں. ہر سال ہماری آبادی ہر سال ہے 61.19 ملین. ہر 10,000 پریگنینسی کیسز میں 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز. دنیا میں اس کا ریشو اشیری بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر 10,000 پہ 2 مائیں بھی نہیں مر رہی. ہمارے ہر 10,000 کیسز میں 400 ماؤں کا انتقال ہو رہا ہے. ہم اس وقت دنیا میں ہیپاٹائٹس سی میں اس ریجن میں سب سے زیادہ بڑے نمبر سے ہمارے نمبر 1 ہے. 1,30,00,000 لوگ ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں. آل دا وے ٹاپ آف دی ماؤنٹن سے لے کر کراچی تک یہ قوم ایک دوسرے کا سیوج پی رہی ہے. پیڈس کے بچوں کے کینسر وارڈ میں چلیے، آپ کا دل دہل جائے گا. ننھے منھے معصوم پھول جیسے بچے کینسر میں کیمو کرا رہے ہیں. پورے وارڈ میں جگہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایکو سسٹم ہے پورے ملک کا. یہ مریض بنانے کی فیکٹری بن گئی ہے. چلو بھائی سرکاری اسپتال میں تو بلیم دے دو گے، تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ڈاکٹر پھولوں کا گلدستہ لے کر کھڑا ہوا مریضوں کے لیے. چلو اس شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں، پرائیویٹ اسپتال کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر اگر 4 گھنٹے سے پہلے ایمرجنسی میں باری آ جائے تو پھر میرا نام بدلنا. صبح سے شام تک میں یہ فون کال ریسیو کرتا ہوں پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے ایمرجنسی بورڈوں سے کہ ہمیں خدا کے واسطے لاکھوں روپے جہاں پر فیس ہے، کہ ہمیں خدا کے واسطے بیڈ دلوا دے کسی سے سفارش کر کے. ہیلتھ کیئر کوئی حکومت صوبائی یا وفاقی، کوئی ایڈمنسٹریشن صوبائی یا وفاقی صرف اس کو حل نہیں کر سکتی. ہر انسان کو اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کا انتظام کرنا پڑے گا. ایک ڈاکٹر جس کو ہمارے ہاں 30 سے 35 مریض دیکھنے دن میں، وہ 350 مریض دیکھتا ہے. پاکستان میں اس وقت ویکسین کی لوکل پروڈکشن نہیں ہو رہی. ہم انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جب سے میرے پاس ذمہ داری آئی ہے، ہم 13 طرح کی ویکسین لگاتے ہیں. آج 51% مدد ہمارے ڈونر ایجنسیز کر رہی ہیں ہمیں ان ویکسین. 51%، 49% ہمارا پیسہ لگتا ہے حکومت کا. ہر سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فورن فنڈنگ ہمیں کم ہوتی چلی جائے گی، اور 2030 تک یہ فورن فنڈنگ 0 ہو جائے گی.
یہ باہر کی ڈونر ایجنسیز کی سپورٹ زیرو ہو جائے گی 2030 تک. 100% پاکستان کو اپنے فائنینسز سے یہ ویکسین خریدنا پڑے گی. 2030 میں آج ان ویکسینز کی کاسٹ ہے more than $500 million جو ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. 2030 تک $1.2 بلین ہمیں دینے پڑیں گے صرف ویکسین کے لیے. 1.2 بلین پاکستان کے خزانوں میں ویکسین کے لیے $1.2 بلین نکال کر دینے کی سکت نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ویکسین نہیں ہوگی. 2-3 سالوں کے بعد ہمارے فٹ پاتھوں پہ بھی جگہ کم پڑے گی مریضوں کے لیے. یہ میرا نائٹ میئر ہے. چائنا، انڈونیشیا اور سعودی عرب کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 2 سالوں میں پاکستان میں لوکل ویکسین بنانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. یہ 6 مہینوں میں، پچھلے 6 مہینوں میں، اور یہ اتنا بڑا کم جب یہ ہمارے پاس صرف سپورٹ ہٹے گی 2030 تک انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنی ویکسین بنا رہا ہوگا بلکہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے اور یہ آسان، جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں، this is not an easy thing.